کہ آج ہمیں بنو جانا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بنو کا المناک واقعہ جو ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں ان سے یعنی یکجہتی کا اظہار بھی کرنا ہے، تعزیت بھی کرنی ہے، اور جو ظلم ہوا ہے وہ بربریت ہوئی ہے اس کی مذمت کے لیے بھی ہم عملی طور پر وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آج کا یعنی معاملہ نہیں ہے، جنوبی اضلاع میں تو تقریباً 40 سال کا سلسلہ تو ہے ہی، لیکن اب تازہ صورتحال میں 2 مہینے ہوئے ہیں کہ ہر روز ایک نئے واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ تو جو بنو میں ہوا بہت افسوسناک واقعہ کہ ایک پرامن ریلی اور پاسون یا امن مارچ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ریاست ان کو تحفظ دیتی، یہ تو ان کو چاہیے کہ امن کے لیے اقدامات اٹھائے۔ جب عوام خود اپنے لیے امن کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور آج کل تو پاکستان میں مختلف سطح پہ افراتفری اور دہشت گردی کا اظہار ہو رہا ہے۔ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کی دہشت گردی، جو کہ آج کل جوڈیشری کی بھی دہشت گردی، جو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، انہوں نے تو ملک کا کھانا خراب کر دیا، تو ان کا تو کوئی حساب کتاب نہیں۔ پارلیمنٹ نے بھی عجیب فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں، یعنی کوئی بھی ملک میں ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ ہوش کے ناخن لے اور ملک کو اس طریقے سے چلائے کہ ملک چل سکے۔ سارا نزلہ عوام پہ اتر آتا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ جب آپ آپریشن کا اعلان کرتے تو کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو تو درست کرو، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو درست کرے، یہ اونچ نیچ کی بات چھوڑ دے، عدالت سے ٹکراؤ کی بات چھوڑ دے، عدالت خود بھی راستہ اپنا سیدھا کر لے، دوسروں کو تلقین کرنے کے بجائے عدالت بھی انصاف پہ مبنی فیصلے کرے۔ یعنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مرضی کی بات کرتے ہیں، اور چپکرش اتنی بڑھ گئی ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمام لوگوں کے نظر کو ہٹانے کے لیے انہوں نے عوام کو قربانی کا بکرا بنایا ہے۔ اس سے چند دن قبل جب بنو کا واقعہ ہوا تو امریکہ بحیثیت اسٹیٹ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا اور پاکستان کا تو معاہدہ ہے، ہم تو اس جنگ میں شریک ہیں۔ تو یہ بات تو لوگ بھول گئے تھے کہ اب تو وہ افغانستان سے نکل پڑا ہے بھاگ کے امریکہ، تو اب تو ہمارا اور ان کا یعنی لوگ کہتے ہیں ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہوا؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا، وہی پرانا یعنی جو ان کا طریقہ کار تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو کہ امریکہ اور ضیاء الحق تھا، آج ہماری اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ ہے، وہی گٹھ جوڑ ہے، اور انہوں نے پیسے دے رکھے ہیں۔ تو ہم ڈالروں کے لیے مزید مرنا نہیں چاہتے کہ ڈالروں کو حلال کیا جائے اور ہمارے قوم سے اس طرح سے کھیل کھیلا جائے۔ یہ تو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو اس طریقے سے جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ تو یعنی شاید ان کو پھر یہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کہ اس اطراف میں لڑائی ہوگی، لوگ مریں گے، امریکہ سے ڈالر آئیں گے، ہم کہیں گے ہم نے دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ تم پرامن شہریوں کو مارتے ہو، یہ دہشت گرد ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف تو یہ یعنی جو امن یا پاسون جو نکلا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا تو ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گڈ اور بیڈ کے حوالے سے یہاں پہ دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، کینٹ کے اندر پناہ دے رکھی ہے، تم نے بنو کے ارد گرد بھی پناہ دے رکھی ہے اور کینٹ کے اندر بھی پناہ دے رکھی ہے۔ تو اگر تم خود ہی یعنی ایک ایسا مطالبہ جو عوام کر رہے ہیں تو کہہ دو کہ یہاں پہ نہیں ہے، اگر ہے تو ہم ختم کر دیں گے، شرافت سے بات مانی جائے۔ اور ہم جو اب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہے، رات کو ٹی وی پہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ کوئی کہنے کی باتیں تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی بھی ہے اور لوگ جو ہے آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو 40 سال سے تم نے کون سا آپریشن کامیاب بنایا کہ اب اس آپریشن کا کھیل کھیل رہے ہو؟ تم نے نہ مذاکرات نیک نیت سے کی، نہ آپریشن نیک نیت سے کی۔ تم نے آپریشن کے ذریعے بھی عوام کا بیڑا غرق کیا اور ڈالر کا سودا کیا، اور مذاکرات میں بھی یہی راستہ تم نے اپنایا۔ ہم عوامی نیشنل پارٹی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، تم راستہ یعنی
ہم بتاتے ہیں اور تم دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. عوام کو اعتماد میں لوگے تو بات ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم زبردستی سب کچھ کرو گے. ہم عوام کا اعتماد اسی میں ہے کہ ہم تم پہ تو اعتماد کریں کہ تم جو کر رہے ہو یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں. کہ امریکہ کے مفاد میں کر رہے ہو, بیرونی طاقتوں کے مفاد میں کر رہے ہو؟ تو 40 سال سے ہمارا خون بہ رہا ہے, مزید خون بہے گا. تو اب پختون یعنی نیشن بحیثیت قوم اور ہم سارے پاکستانی اس حوالے سے ہم مزید قربانی کا بکرا بننا نہیں چاہتے. ہم بات بتانا چاہ رہے ہیں, اس پہ عمل کرو, ورنہ یہ تو اگر یہ افراتفری پھیل گئی یہ تو خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی. یعنی اپنے لوگ ہوں گے اور اپنی سیکیورٹی ایجنسیاں ہوں گی اور یہاں پہ ایک بازار گرم ہوگا تو کون مرے گا؟ ہم آپس میں مریں گے. وہ پالیسی کس کی چلے گی؟ جو اوپر آرام سے بیٹھے ہیں, جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں اور جو حکومت میں بیٹھے ہیں. پھر ہم اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں, جب تم ہمیں آرام سے جینا نہیں دیتے تو پھر تو قوم مجبور ہوگی کہ آپ کا جینا بھی حرام کر دے. لہٰذا اس حوالے سے یہ ہمارا پرامن احتجاج یعنی جو بنو میں ہوا, ان سے یکجہتی کے لیے ایک وفد کی حیثیت سے عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. آج باچا خان مرکز سے ہم روانہ ہو رہے اور ہم امن کا پیغام لے کے جا رہے ہیں.